الأولى بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله حسنت جميع خصاله صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ مجھے بھی دو عشق بلالی یا رسول اللہ مجھے بھی دو عشق بلالی یا رسول اللہ تمہارے در سے نہ جاؤں میں خالی یا رسول اللہ اور میرے گھر سے جب اندھیرا نہ ہوا رخصت میرے گھر سے جب اندھیرا نہ ہوا رخصت تمہارے نام کی محفل سجائی یا رسول اللہ تمہارے نام کی محفل سجائی یا رسول اللہ قرآن مجید فرقان حمید سے ایک حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے اللہ رب العزت سے دعا ہے وہ پاک ذات عاجز گناہ گار کو صحیح مفہوم بیان کرنے کی آپ سب کو سننے کی اور ہم سب کو مل کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے پہلے کہ اصل مفہوم کو بیان کیا جائے درود پاک کی بڑی شان اور عظمت ہے درود پاک کی بڑی عظمت اور شان ہے میرے آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندہ مومن ایک مرتبہ مجھ پر درود پڑتا ہے تو میرے آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جیسے ہی وہ درود پڑتا ہے اللہ کے حکم سے ایک بادل پیدا ہوتا ہے میرے آقا فرماتے ہیں کہ وہ بادل اللہ کے حکم سے برستا ہے میرے آقا فرماتے ہیں کہ جہاں جہاں برستا ہے مٹی کو سونے اور چاندی میں منتقل کر دیتا ہے میرے آقا علیہ السلام آگے بیان فرماتے ہیں اگر اس کا برسا ہوا بوند کسی کافر کے سینے میں پڑ جائے تو وہ صاحب ایمان ہو جائے گا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم علیہ۔ ایک بات تو یہ ہو گئی اور دوسری بات یہ کہ ہم کہتے ہیں میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام کہتے ہیں تو آج یہ بتاتے جاؤں پتہ نہیں آپ کو معلوم ہے یا نہیں ہے لیکن اگر کوئی پوچھ لے کہ بھائی کیسے کہتے ہو میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام تو آئیے میں آپ کو بتاتا چلتا ہوں میرے آقا کریم علیہ السلام جلوہ افروز ہیں حدیث کا مفہوم عرض کرتا ہوں میرے آقا کریم علیہ السلام جلوہ افروز ہیں ایک شہد کی مکھی کا گزر ہوتا ہے میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اے شہد کی مکھی یہ بتاتے جا طرح طرح پھولوں کا رس چوستی ہے طرح طرح پودوں کا رس چوستی ہے جو رس ہوتا ہے وہ کڑوا ہوتا ہے وہ پھیکا ہوتا ہے لیکن تیرے اندر سے جو مادہ نکلتا وہ میٹھا ہوا کرتا ہے شہد کی مکھی عرض کرتی آقا بے شک ہم طرح طرح پھولوں کا رس چوستے ہیں طرح طرح پودوں کا رس چوستے ہیں آقا چمن چمن جاتے ہیں پودوں کا رس چوس لیتے ہیں وہ تو ہوتا کڑوا ہے وہ تو ہوتا پھیکا ہے لیکن آقا جب ہم رس چوس لیتے ہیں تو اللہ کی طرف سے حکم آتا ہے مکھیوں کو کہ میرے محبوب پر درود و سلام پڑھو آقا جب ہم اپنے چھتے کی جانب جاتے ہیں اپنے گھونسلے کی جانب جاتے ہیں آقا ایک کام کرتے ہیں آپ پر درود و سلام پڑھتے ہیں وہ درود و سلام پڑھنا ہوتا ہے کلمہ اور پھیکا رس میٹھا ہو جایا کرتا ہے کہ کتنا بلند میرے نبی کا مقام ہے کتنا بلند میرے نبی کا مقام ہے سارا زمانہ پڑھتا درود و سلام ہے ایک کاش میری قبر میں فرشتے مجھے یہ کہتے ایک کاش میری قبر میں فرشتے مجھے یہ کہتے اسے سونے دو یہ محمد کا غلام ہے اسے سونے دو یہ محمد کا غلام ہے اور تسبیح کے دانوں کو بکھرنے نہیں دیتے تسبیح کے دانوں کو بکھرنے نہیں دیتے جسے بنا دے میرے آقا بگڑنے نہیں دیتے تسبیح کے دانوں کو بکھرنے نہیں دیتے جسے بنا دے میرے آقا بگڑنے نہیں دیتے اور جس مقام پر ہو یہ محفل ملاد اس مقام کو میرے آقا اجڑنے نہیں دیتے اور کفر نے رات کا ماحول بنا رکھا ہے کفر نے رات کا ماحول بنا رکھا ہے ہم نے دل میں دیا مصطفیٰ تیرا جلا رکھا اور تو جو مل جائے
بے شک ہمیں جنت نہ ملے، تو جو مل جائے بے شک ہمیں جنت نہ ملے۔ عشق کو اجر کے لالچ سے بچا رکھا ہے، کفر نے رات کا ماحول بنا رکھا ہے۔ یہ عاشقوں کی محفل ہے، اور یاد رکھیے گا کہ یہ ایسی محفل ہے یہاں سے کوئی محروم نہیں لوٹتا۔ یہ میری بات نہیں ہے، شاعر کیا خوب کہتا ہے کہ تیرے قدموں میں آنا میرا کام تھا، تیرے قدموں میں آنا میرا کام تھا، اور میری بگڑی بنانا تیرا کام ہے۔ سبحان اللہ، بلند آواز سے کہہ دیجیے سبحان اللہ کہنا۔ آگے بیان کرتا ہوں کہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جب بندہ مومن اپنی زبان سے ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے، اس کے نام کا درخت جنت میں لگ رکھے گا۔ اور میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اس درخت کی یہ شان ہے، اس درخت کی یہ عظمت ہے کہ عربی نسل کا گھوڑا ہو اور وہ دوڑنا شروع کر دے، قیامت تک دوڑتا رہے گا، درخت کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ آقا فرماتے ہیں کہ جب بندہ اپنی زبان سے ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ ایک مرتبہ اور کہہ دیجیے، ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نامۂ اعمال میں 90 نیکیاں لکھ دیتا ہے اور 90 گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اور یہاں میرے آقا نے فرمایا 90 درجات بھی جنت میں بلند فرما دیا کرتا ہے۔ تیرے قدموں میں آنا میرا کام تھا، تیرے قدموں میں آنا میرا کام تھا، اور میری بگڑی بنانا تیرا کام ہے، اور میری آنکھوں کو ہے دید کی آرزو، میری آنکھوں کو ہے دید کی آرزو، رخ سے پردہ اٹھانا تیرا کام ہے۔ سبحان اللہ۔ اس سے پہلے کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور کرامت اور آپ کی تعلیمات بیان کروں، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ حدیث یاد آ گئی کہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کے درمیان جلوہ افروز تھے۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کے درمیان جلوہ افروز تھے۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جلوہ افروز ہیں۔ دور سے ایک عورت نے اشارے سے اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو بلایا، حدیث پاک کا مفہوم ہے، اور وہ عورت جو تھی ذہنی طور پر معذور تھی، یعنی کہ وہ عورت جو تھی اس کا ذہنی توازن صحیح نہ تھا۔ اس نے اشارہ کیا، توجہ طلب باتیں بڑے غور سے سنیے گا، اس نے اشارہ کیا تو میرے آقا کریم علیہ السلام اٹھ کر اس عورت کے پاس چلے گئے، اور تپتی ہوئی دھوپ ہے، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس کے پاس چلے گئے، اور وہ بولتے رہی، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سنتے رہے۔ صحابہ اکرام غصے میں آ گئے، جلال میں آ گئے، یہ کیسی بے ادب گستاخ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دھوپ میں، تپتی ہوئی دھوپ میں کھڑا رکھا ہے، اور یہ تو اس کا تو ذہنی توازن صحیح نہیں ہے۔ وہ بولتے رہی، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام تپتی ہوئی دھوپ میں اس کی باتیں سننے لگے۔ جب وہ بول کر فارغ ہو گئی، چلے گئی، تو صحابہ کے درمیان اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جلوہ افروز ہوئے۔ تو صحابہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ عورت جو تھی، جو آپ سے محو گفتگو تھی، اس کا ذہنی توازن صحیح نہیں تھا۔ آقا اس کی تو کوئی نہیں سنتا، اس کی تو کوئی نہیں سنتا، آقا آپ سن رہے تھے۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس کی کوئی نہیں سنتا میں محمد اس کی سناتا تھا۔ سبحان اللہ۔ دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے، دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے، نگر اجڑے بساتا ہے محمد نام ایسا ہے۔ سبحان اللہ۔ کوئی یعقوب سے پوچھے کہ یوسف مل گئے کیسے، کوئی یعقوب سے پوچھے کہ یوسف مل گئے کیسے، یہ بچھڑوں کو ملاتا ہے محمد نام ایسا ہے، دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے، نگر اجڑے بساتا ہے محمد نام ایسا ہے۔ اور انہی کے نام سے پائی فقیروں نے شہنشاہی، انہی کے نام سے پائی فقیروں نے شہنشاہی، خدا سے بھی ملاتا ہے محمد نام ایسا ہے، دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے، نگر اجڑے بساتا ہے محمد نام ایسا ہے۔ اور محبت کے کمل کھلتے ہیں ان کو یاد کرنے سے، محبت کے کمل کھلتے ہیں
ان کو یاد کرنے سے وہی تو خوشبو لاتا ہے، محمد نام ایسا ہے، وہی تو خوشبو لاتا ہے، محمد نام ایسا ہے، دلوں سے غم مٹاتا ہے، محمد نام ایسا ہے، نگر اجڑے بساتا ہے، محمد نام ایسا ہے، مدد حاصل ہے مجھ کو آج بھی شاہ مدینہ کی، مدد حاصل ہے مجھ کو آج بھی شاہ مدینہ کی، ارے میری بگڑی بناتا ہے، محمد نام ایسا ہے، بگڑی بناتا ہے، محمد نام ایسا ہے، دلوں سے غم مٹاتا ہے، محمد نام ایسا ہے، نگر اجڑے بساتا ہے، محمد نام ایسا ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، بزرگوں، یہ محفل بڑی عظمت والی ہے، بڑی تعظیم والی ہے، بڑی توقیر والی ہے، کیونکہ ایسی محفلیں ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی، کیونکہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ دن رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے یا بندی سے خوش ہوتا ہے تو اسے کسی نہ کسی نعمت سے نوازتا ہے۔ اللہ رب العزت کسی مرد سے خوش ہو جائے، اس سے نیک صالح عورت عطا فرما دے، بیوی عطا فرما دے، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی عورت سے خوش ہو جائے، اسے نیک صالح مرد عطا فرما دے، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ والدین سے خوش ہو جائے، نیک صالح اولاد عطا فرما دے، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بیمار کو شفا عطا فرما دے، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ کوئی پریشان حال ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پریشانی کو دور کر دے، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ آنکھ اللہ کی نعمت، کان اللہ کی نعمت، زبان اللہ کی نعمت، ہاتھ اللہ کی نعمت، پاؤں اللہ کی نعمت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے کہ اگر میری نعمتوں کو گننا چاہو، میری نعمتوں کو کاؤنٹ کرنا چاہو تو تم میری نعمتوں کو گن نہیں سکتے۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ دن رات میں اللہ رب العزت کسی بندے یا بندی سے خوش ہوتا ہے تو کسی نہ کسی نعمت سے نوازتا ہے۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے اسے اپنے ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں پسند فرمایا ہے۔ جو باتیں سنیں گے بالکل مختصر باتیں کروں گا، ٹائم زیادہ ہو گیا، میں دیکھ رہا ہوں کہ نیند کا غلبہ ہو رہا ہے، لیکن یاد رکھیے گا کہ جہاں پر ناچ گانے کی محفل ہوتی ہے، رقص و موسیقی کی محفل ہوتی ہے، ماں تو ہماری آنکھیں پھٹی ہوتی ہیں، بڑے غور سے دیکھ رہے ہوتے ہیں سارے منظر کو، لیکن جب اللہ کے ذکر میں آ جاتے ہیں تو فوراً نیند طاری ہو جاتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ میں نہیں کہتا، اللہ کے ولیوں کا تذکرہ کرنے بیٹھے ہیں، بایزید بستامی علیہ رحمہ بہت کامل اللہ کے ولی گزرے ہیں، آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ یہ فرمایا کرتے تھے ممبر رسول پر بیٹھ کر، آپ فرماتے تھے کہ جسے اللہ سے ملنا ہو، کیا فرماتے تھے بایزید بستامی علیہ رحمہ؟ آپ فرماتے تھے کہ جسے اللہ سے ملنا ہو وہ بایزید بستامی کے ہاتھ میں ہاتھ ابھی اللہ سے ملا دیتا۔ آپ مراقبے کی حالت میں اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ کو یاد کر رہے ہیں، اللہ کو فریاد کر رہے ہیں، اللہ کا ذکر میں مشغول ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے کرتے افسردہ ہو گئے۔ اللہ والے افسردہ ہو جائے، عاشق افسردہ ہو جائے تو محبوب تشریف لے آیا کرتے ہیں۔ افسردہ تھے، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے، کہا بایزید بستامی تمہیں کس بات نے غمناک کیا ہے، تمہیں کس بات نے پریشان کیا ہے، تم کیوں پریشان حال بیٹھے ہو؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بات سمجھ میں نہیں آتی، جہاں پر رقص و موسیقی کی محفل ہوتی ہے، جہاں پر ناچ گانے کی محفل ہوتی ہے، وہاں پر لوگوں کی تعداد بڑی ہوتی ہے، قریب بڑی تعداد میں لوگ ہوتے ہیں، کثیر تعداد میں لوگ ہوتے ہیں، لیکن جہاں پر اللہ اور اس کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کی محفل ہوتی ہے وہاں پر لوگوں کی تعداد قلیل ہوتی ہے، کم لوگ ہوتے ہیں۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بایزید بستامی تم سے میں یہ سوال کرتا ہوں کہ تم اپنے گھر میں کوئی تقریب رکھتے ہو تو کن لوگوں کو بلاتے ہو؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ کے نام پر قربان ہو جائیں، آقا میں ان لوگوں کو بلاتا ہوں جو میرے رشتہ دار ہوا کرتے ہیں، جو میرے دوست احباب ہوا کرتے ہیں، میں ان کو اپنی تقریب میں بلاتا ہوں۔
اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کوئی ایسا شخص تمہارے تقریب میں شامل ہونا چاہے جسے تم جانتے نہ ہو، جسے تم پہچانتے نہ ہو، اور وہ تمہاری تقریب میں شامل ہونا چاہے، کیا تم اسے شامل ہونے دو گے؟ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جسے میں جانتا ہی نہ ہوں، جسے میں پہچانتا ہی نہ ہوں، تو اسے کیوں کر اپنی تقریب میں شامل ہونے دوں گا؟ تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بایزید بستامی یہ جان لو جسے اللہ پسند فرماتا ہے انہیں ایسی محفل عطا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جسے اللہ پسند فرماتا ہے انہیں ایسی محفل عطا فرما دیتا ہے۔ جو باتیں کروں گا بڑی توجہ سے، توجہ طلب باتیں درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا